بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ بہت ہی اس لحاظ سے زبردست ہوگا انشاءاللہ، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو رقیہ کرتے ہیں، جو دم کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اس حوالے سے جو میرے پاس جو مواد موجود ہے وہ عربی میں ہے، اور میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے انشاءاللہ آپ تک اردو زبان میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ اور خاص طور پہ پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش اور جو علاقے جہاں پہ اردو زبان کو بولا اور سمجھا جاتا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہمارے لیکچر ہوں گے، کیونکہ وہ لوگ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی ایک جنگ میں شامل ہیں اور ایک کوشش میں شامل ہیں۔ اور میں نے جنگ کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ راقی جو ہے نا وہ فہو مجاہد فی سبیل اللہ، وہ ہر وقت اللہ کے راستے کا مجاہد ہے، اور وہ لوگوں کے عقائد اور لوگوں کی ایمان اور لوگوں کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر ایک پہرے داری کی حیثیت سے وہ کام کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے کچھ اصناف الرقا یعنی دم کرنے والے کی جو صفات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور جو بھی رقیہ سیکھتا ہے، سکھاتا ہے یا اس چیز کے اوپر اپنے آپ کو لے کے آتا ہے تو ان کے اندر یہ صفات ہونا ضروری ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں تاکہ آپ لوگوں کے لیے اور ہم یعنی لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے راقی ایک شیخ عبدالعزیز النحاس جو طائف سے جن کا تعلق ہے، ان کا کل جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ صحت کامل عطا فرمائے، اور بہت چہرے پر اور بہت ساری جو ہے نا وہ ان کو چوٹیں لگ گئی تھیں، تو انہوں نے خاص طور پہ گزارش کی کہ میرے لیے تمام جو آپ اپنے احباب سے میرے لیے درخواست کریں۔ الحمدللہ ویسے بہت ساری دعائیں ان کے پیچھے موجود ہیں، اور ہمارے جو یعنی افضل رقاء ہیں، بہترین جو راقی ہیں، یہ ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت والی زندگی دے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی جو صفت ہے اس میں یہ یاد رکھیں کہ میں نے ابھی یہ دلیل کے طور پہ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی تھی، اس کا ترجمہ یہ تھا کہ وہ یعنی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی، اور ولا تبطلوا اعمالکم، یعنی تم اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے نکل کے جو بھی عمل آپ کریں گے وہ آپ کا عمل باطل ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہے۔ تو آپ تعویذ بنا کے دیں گے، گنڈا بنا کے دیں گے، جناب کسی کو دھاگے کے اوپر دم کر کے دیں گے، تو یہ سب کے سب اعمال باطلہ ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جو صوفی اسلام ہے، یہ میں بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، جو صوفی اسلام ہے اس کا تعلق حقیقی اسلام کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اس کا تعلق حقیقی اسلام قرآن و سنت ہے۔ یہاں تک کہ ایک راقی ہیں، انہوں نے تو یہ بات بھی کہہ دی کہ جادو کے معاملات کے اندر صوفی ازم میں جتنے اوراد اور وظائف یعنی قرآن و سنت سے ہٹ کے بتایا جانے والا ہر عمل سحر ہے۔ قرآن اور سنت سے ہٹ کے بتایا جانے والا ہر عمل سحر ہوگا، جادو ہوگا۔ تو اس میں خاص طور پہ جو اوراد اور وظائف کی میں بات کر رہا ہوں، باقی جو اس میں ادویات کا استعمال ہے یا چیزوں کا استعمال ہے وہ ہر شخص کی اپنی اپنی ایک رائے ہے اور تجربہ ہے، تو اس تجربے کو جو ہے نا وہ سراہا جائے گا۔ لیکن سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم الذین اتبعوا الطریقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصحبہ الکرام والسلف الصالح، یہ لوگ جو صحیح الرقاء الشرعیین یعنی جو شرعی راقی ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اتباع کرتے ہیں اس کی، اور سلف صالحین کے طریقے کو اپناتے ہیں، صحابہ کرام کے طریقے کو اپناتے ہیں، اپنے دموں میں بکتاب اللہ والادعیہ، اللہ کی کتاب سے اور دعاؤں سے، اور وہ دعائیں جو المأثور یعنی جو اثر رکھتی ہیں قرآن و سنت کے مطابق جو دعائیں ہیں، اور وہ اپنے آپ کو جو خیالی دم ہوتا ہے یعنی آپ یہ کر لیں آپ وہ کر لیں، یا شیطان کی طرف سے دماغ میں انڈیلے جانے والے جو چیزیں ہیں ان کے اوپر وہ فوکس نہیں کرتے، بلکہ وہ دلائل کے ساتھ قرآن و سنت کی جو بتائے ہوئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق کیے جانے والے رقیہ کو وہ اس کو زیادہ سب سے زیادہ اہمیت وہ اسی کو دیتے ہیں۔ اچھا جی، دوسرا جو ہے الرقاء المبتدع، الرقاء المبتدع، بدعتی راقی جو ہوتا ہے اس سے وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ وہ لوگ اللہ کے حدود سے تجاوز نہیں کرتے، اور رقیہ کے اندر جو ہے وہ اس چیز کو شامل نہیں کرتے کہ اس کی تھوڑی بہت اجازت ہے، فلاں کی تھوڑی بہت اجازت نہیں ہے۔ اس چیز کو اجتہاد کہا جاتا ہے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں
کہ ایسا کوئی بھی عمل جو قرآن و سنت کی مخالفت میں ہوگا وہ ان کو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ سحر میں، کہانت میں اور مشعوذہ میں شامل ہوتا ہے، یعنی جادوگری میں، تو وہ اس چیز سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، بلکہ وہ اس چیز کا علم بھی حاصل کرتے ہیں کہ جو قرآن و سنت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ ہمیں بتایا ہے، اور قرآن و سنت کو اپنی زندگی کے جو دائرہ ہے، دائرۃ الحیات جسے ہم کہتے ہیں، اس میں وہ شامل رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی قرآن و سنت کی مخالفت میں جو علاج ہوتا ہے وہ اس کی ہمیشہ سے مخالفت بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کو لوگوں میں اناؤنس بھی کرتے ہیں، یعنی کہ بھی اس میں سے کچھ حصہ لے لیا، کچھ اس میں سے حصہ لے لیا۔ تو تیسری جو الصنف الثالث، تیسری صفت جو ہے نا وہ ہے کہ وہ کبھی بھی جنات سے مدد نہیں لیتے، وہ جنات سے کبھی بھی مدد نہیں لیتے۔ پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ ہم نے السحر وامرهم واضح، جو جادو ہے اور اس کے بارے میں جو احکامات ہیں وہ بڑی واضح ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کیے بغیر اور اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ عداوت کیے بغیر کوئی بھی ساحر نہیں بن سکتا۔ ہمارے ہاں پاکستان میں جو ساحر ہیں، جادوگر ہیں، وہ بھی 2 نمبر ہیں بہت سارے، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ ایسا جھول مار جاتے ہیں، ایسی بیوقوفی کر جاتے ہیں جس سے ان کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ یہ جادوگر بھی ہے تو 2 نمبر ہے، تو معالج کیا ہوگا۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ اس یعنی بدعتی طریقے کو اختیار کر کے جنات کو اپنی خدمت کے لیے یستخدمون الجن، یعنی جنات بالجن جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اپنے علاج میں اور معاملات میں جنات سے کیا کرتے ہیں، مدد لیتے ہیں، اور پھر جنات جو ہیں وہ ان کی مدد بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ شخص عمل حرام کے ذریعے سے لوگوں کے علاج کو فوقیت دے رہا ہے۔ اور بعض جو ہیں وہ اس میں جو رقاء الشرعیین وہ اس نقطے کو بہت واضح طور پہ بیان کرتے ہیں کہ یعنی وہ اس مسئلے کے اوپر ان کی رائے تھوڑی سی مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مسلم جن ہے اس سے استعانت میں یعنی اس سے مدد لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور وہ طریقہ واضح ہو، اور اس میں یہاں تک کہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ سحر کہاں دفن ہے، اور اس سحر کو کرنے والا ساحر کون ہے، کروانے والے کے متعلق آپ اگر سوال جواب کریں گے تو وہ خود بخود آپ کو بتا دے گا، اول تو وہ خود بخود بتا دے گا، ادروائز اگر آپ اس طرح سے سوالات کریں گے تو آپ کا فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ زیادہ ہے۔